فاروق اعظم کا نسب کچھ یوں ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کا بن لوئی قرشی عددی. کا بن لوئی پر جا کر 9ویں پشت میں جناب فاروق اعظم کا نسب حضور کے نسب سے مل جاتا ہے. 9ویں پشت میں جا کے تو جناب فاروق اعظم کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مبارک جب آقا علیہ السلام کے جد امجد جو اوپر بزرگ ہیں، دادا جان پردادا جان، 9ویں پشت میں جب جائیں جہاں حضرت سیدنا کعب بن لوئی کا اسم گرامی آتا ہے تو یہاں سے جناب فاروق اعظم کا نسب حضور کے نسب سے جڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. آگے جی، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر مخزوم ہے، اور آپ ابو جال کی چچا زاد بہن ہیں. ہاشم اور ہشام دونوں سگے بھائی ہیں. ابو جال اور حارث ہشام کے بیٹے ہیں، جبکہ ہاشم حنتمہ کے باپ ہیں، فاروق اعظم کے نانا جان ہیں. جی، تو آپ کا نام اسم گرامی دور جاہلیت اور دور اسلام دونوں میں عمر تھا. دونوں میں، دور جاہلیت کے اندر بھی عمر کے نام سے مشہور تھے، دور اسلام کے اندر بھی آپ کا نام عمر، اور آج تک عمر ہے، قیامت تک یہی چلے گا. اللہ اکبر. عمر کے معنی کیا ہے؟ عمر کا معنی ہے آباد رکھنے والا. کیا معنی ہے جی؟ آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا. فاروق اعظم کے سبب چونکہ اسلام آباد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کا نام عمر رکھ دیا، پہلے ہی آپ کا نام عمر فرما دیا، کیونکہ اسلام کو آپ کے سبب عزت ملی ہے، شان ملی ہے، لہٰذا آپ اسم با مسمہ ہیں. اسم جیسا نام ویسا آپ کا کردار. اور انسانی زندگی کی مدت کو بھی عمر کہتے ہیں. جملہ ذرا قابل توجہ. انسانی زندگی کی مدت کو بھی عمر کہتے ہیں، یعنی جسم کی آبادی کا زمانہ. تو فاروق اعظم کا عہد خلافت، آپ کا حکومت اور عہد خلافت بھی اسلام کی آبادی کا سبب ہے. اسلام اس میں پروان چڑھا، ترقی ہوئی، اس اعتبار سے بھی آپ اسم بامسمہ ہیں. اور آپ کی کنیت ہے ابو حفص، اور آپ کا لقب ہے فاروق. کیا لقب ہے جی؟ ذرا اچھی بولو ذرا. گل یاد رکھنا، خلاصہ کلام 100 گلاں دی کوئی گل. جیڑا بندہ نبی دے یاراں دی واری تے نبی دے اہل بیت دی واری کنجوسی کردا ہے نا، وہ بندہ ایتھے بھی ذلیل ہے تو اتھے بھی ذلیل ہوئے گا. تے جیڑا بندہ حضور دے یاراں دی گل آئے تے انج کر کے کہے سبحان اللہ، سمجھ جاؤ او حلالی بھی ہے تے انہاں دی ماواں نوں لکھاں سلام کہ انہاں جدوں اپنے بچیاں نوں لوری دتی تے صحابہ دی محبت پلائی تے اہل بیت دی محبت پلائی. تو جو حضور کے اصحاب کے بارے میں آ کے کنجوسی کرے، بولنے میں بخیلی کرے، اس سے بڑا بخیل بھی کوئی نہیں، اس سے بڑا ذلیل بھی کوئی نہیں، اور اس سے بڑا خوش بخت نہیں جو حضور کے صحابہ کا جب نام آئے تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، جب اہل بیت کا نام آئے تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، کہے کہ میرے نبی دے یار تے میرے نبی دے بچیاں دی گل ہو رہی ہے. جنہیں نبی دے یاراں دی واری نہیں بولنا انہیں بولنا کدوں ہے؟ دسو مینوں. جنہیں نبی دے بچیاں دی واری نہیں بولنا، اہل بیت دی واری نہیں بولنا، انہیں بولنا کدوں ہے؟ رب نے اج بولنے دی طاقت دیتی ہے. جدوں ساہ نکل جائے گا، سائیاں نے ہاتھ بھی باندھ دینے نے، سر بھی باندھ دیں گے، کسی دی زبان اندر ہونی کسی دی باہر ہونی ہے، ہیں جی، پیر بھی باندھ دیں گے، جناب نک دے وچ روح پا دیں گے. پھر اسی چاہواں گے تو نہیں بول سکاں گے، لکھ چاہواں گے نہیں بول سکاں گے. اتنے فرشتے بیٹھے ہون گے کہ خبردار بولیا تے
اج بولن دا موقع تے کیوں نہیں بول رہے ہو؟ تے جڑے صحابی دی گل سن رہے ہو او تے نبی دے پہلو جی ستا پیا ہے. آئے ہائے ایڈا خوش نصیب صحابی جتھے 70,000 فرشتے صبح آندے نے کہندے نے السلام علیکہ یا فاروق اعظم. 70,000 فرشتے شام نو آ کے کہندے نے السلام علیکہ یا عمر بن خطاب. جتھے فرشتے سلام کرن اوتھے ساڑے ورگے ماڑے بندے دا سلام چلا جائے تو کتنی خوش نصیبی دی گل ہے یار, کتنی خوش نصیبی دی گل ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, فاروق اعظم کا لقب فاروق ہے, فاروق اعظم کا لقب فاروق ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں میں نے فاروق اعظم سے پوچھا اے عمر آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے, آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ فاروق اعظم کی زبان حرکت میں آئی, آپ فرمانے لگے اے عبداللہ مجھ سے پہلے 3 روز قبل سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے میرے بھی سینے کو روشن کر دیا. جب میرا سینہ روشن ہوا میں نے بھی نبی کا کلمہ پڑھ لیا. جب حضور کا کلمہ پڑھا اس روئے زمین پر ساری کائنات سے محبوب شخصیت جو مجھے لگی, جو مجھے پیارا محبوب لگا وہ اللہ کا پیارا حبیب لگا. میں نے اپنی ہمشیرہ سے کہا اے میری بہن اس وقت حضور کہاں پر جلوہ گر ہوں گے؟ آپ کی بہن نے فرمایا اے بھائی جان اس وقت حضور علیہ السلام دار ارقم بن ابی ارقم جو صفا پہاڑی کے بالکل قریب ہے حضور وہاں جلوہ گر ہوں گے. فاروق اعظم چلتے چلتے وہاں پر پہنچے, جا کے دستک دی. جب دستک دی صحابہ نے چیروں میں سے دیکھا, آپس میں باتیں کرنے لگے, کہنے لگے عمر آ گیا, عمر آ گیا. سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے. حضرت امیر حمزہ نے فرمایا او صحابہ کی گل ہے کیوں پریشان ہو؟ صحابہ کہنے لگے عمر آ گیا ہے, عمر آ گیا ہے. صحابہ کہنے لگے اے امیر حمزہ عمر آ گیا ہے. میرے نبی اندر کمرے میں جلوہ گر تھے. جب حضور نے سنا عمر آ گیا حضور بذات خود کمرے سے باہر تشریف لائے, خرامہ باہر آئے. فرمایا عمر آ گیا. لبیک یا رسول اللہ عمر آ گیا. فرمایا دروازہ کھول دیو, کنڈی کھول دیو. عمر اندر آئے. میرے نبی نے فاروق اعظم کا گریباں زور سے پکڑا اور جھنجھوڑ کے کہا اے عمر تو نے باز آنا کہ نہیں آنا؟ اے عمر تم باز نہیں آنا؟ آقا علیہ السلام نے گریبان جب پکڑا یوں جھنجھوڑا. فاروق اعظم کہتے جب حضور نے میرا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑا میں بے ساختہ پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی, رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی. جب میں نے کلمہ پڑھا صحابہ نے سنا, صحابہ نے بے ساختہ ہو کر کہا نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اس وقت 40 مسلمان تھے باشمول فاروق اعظم کے, اور یہ بیٹھے کہاں تھے؟ دار ارقم جو صفا پہاڑی کے قریب ہے, یہ کچھ فاصلے پر ہے بیت اللہ شریف سے. راوی کہتے ہیں جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا اور یہ نعرہ لگا مکہ کے سارے پہاڑ گونج اٹھے اور یہ آواز بیت اللہ شریف میں سنائی گئی. یار 40 بندوں کی آواز بیت اللہ شریف میں پہنچ جائے, پورا مکہ گونج اٹھے, اور ہم تو پتہ نہیں کتنے 40 ہیں. ہم کتنے 40 ہیں؟ کیا ہماری آواز یہاں سے نہیں جائے گی؟ ضرور جائے گی. بندے کے اندر خلوص ہو, محبت ہو,
میں کہتا ہوں یہ ہماری آواز چلتی چلتی داتا صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گی، وہاں سے چلتی چلتی بابا فرید کے دربار پہ جائے گی، وہاں سے ٹکرائے گی، سلام پیش کرے گی، وہاں سے چلتی چلتی غوث اعظم کے مزار پہ جا کے سلام محبت پیش کرے گی، وہاں سے چل کر غازی ممتاز قادری کے مزار شریف سے ٹکرائے گی، اور وہاں سے چوم کر مزار شریف آگے بڑھتی 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 مدینہ پاک چلی جائے گی، جہاں میرے پاک نبی آرام فرمائے، فاروق اعظم آرام فرمائے، صدیق اکبر آرام فرمائے، وہاں جب جائے گی میرے پاک نبی دیکھیں گے شمع پارک کی مسجد نور مدینہ میں آنے والے یہ دیوانے کتنے خوش نصیب ہیں، اتنی محبت سے میرے یار کا نام لے رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو فاروق اعظم کا نام سن کے درد ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے تو چہرے کھل اٹھے، پیڑا ہوتے پھکیاں اور بابا جی صحیح فرماتے تھے، درد ان کو اور ہے، وہ درد ان کو ہوتی رہیں گی، انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ ان کا علاج ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم بار بار کہیں گے، میں نے کہنا نگر گلی گلی نگر نگر، آپ نے کہنا یا عمر یا عمر، تاکہ میرے نبی بھی خوش ہوں، میرے نبی کے یار بھی خوش ہوں، اور جن کو دردیں اٹھتی ہیں اور اٹھے، پتہ چلے صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ گلی گلی نگر نگر، یا اللہ جو اس سے بھی اونچی بولے اسے اپنے نبی کے در پاک کی حاضری نصیب فرما۔ گلی گلی نگر نگر، یا اللہ جو اس سے بھی اونچی بولے اسے مدینہ پاک کی حاضری بھی عطا فرما، اور مدینہ پاک میں شہادت کی موت اور بقیع شریف میں مدفن نصیب فرما۔ گلی گلی نگر نگر، یا اللہ جو اس سے بھی اونچی بولے جب آخری سانس ہو اور نبی کا دیدار نصیب ہو جائے، گلی گلی نگر نگر، جیو جنے لگے ہو نبی دے غلام لگے ہو، گلی گلی نگر نگر۔ شان صحابہ ایسے بیان کی جاتی ہے اور ایسے سنی جاتی ہے، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، سبحان اللہ، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ اتنی آواز تو وہ جو لاکھوں روپے لے کے آتے ہیں نا، لاکھوں روپے لے کے کرائے کے ٹٹو آ کے بیان کرتے ہیں، کرائے پہ سامعین آتے ہیں، اتنی آواز تو ان کی بھی نہیں نکلتی، خدا کی قسم، ان کی آواز سے کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ یا خلوص ہے، یہاں محبت ہے، صحابہ کی پیار اور محبت ہے، اس لیے ایک بار پھر کہہ دیں گلی گلی نگر نگر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے اور صحابہ اور اہل بیت کا سچا اور پکا غلام رکھے۔ میں نے ایک تحریر پڑھی، پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے کتنی جھوٹ ہے، اللہ کرے جھوٹ ہی ہو، لیکن مجھے وہ سچی لگ رہی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ سندھ کے اندر یہ جو مقتدر لوگ ہیں انہیں کہا گیا ہے یکم محرم الحرام کو شہادت فاروق اعظم کے نام کا نہ تو جلوس نکلے، نہ ریلی نکلے، نہ ہی فاروق اعظم کے نام کا کوئی پروگرام ہو، اگر کوئی کرے تو اٹھا کے اس کو اندر ڈال دو۔ میں نے کہا بچے فاروق اعظم کا نام تو فرش پر بھی لیا جائے گا، عرش پہ بھی لیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے سینے پہ چڑھ کے فاروق اعظم کا نام لیا جائے گا۔ فاروق اعظم کوئی عام ہستی ہے، میرے نبی کے یار ہیں، میرے نبی کے وفادار ہیں۔ ہاں جی سنیے فاروق اعظم کی شان، یہ کہتے ہیں ہم نام روکیں گے، میں کہا تھوڑا پیو بھی نہیں روک سکتا، تو اسی حضور دے صحابہ دا نام روکو گے؟ یہ پاکستان بنا ہی میرے پاک نبی کے نام پر ہے اور صحابہ کی جانثاری پر ہے۔ ہاں جی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھ کے جبریل سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ کی سبحان اللہ پہ میں سبحان اللہ کہتا ہوں، آپ چپ رہے یار، میں اکیلے جانتا ہوں، یہ کون سی بات ہے یار، کیا بات آپ کی سبحان اللہ کی، ماشاء اللہ یار،
حضور جبریل سے باتیں کر رہے تھے، میں کوئی زرداری کا نام نہیں لے رہا، میں کوئی نواز شریف کا نام، میں تو جبریل کا نام لے رہا ہوں۔ میرے پاک نبی جبریل امین سے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو جاری و ساری ہے۔ اتنے میں فاروق اعظم آ گئے، جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ توڑا ویر عمر ہے، توڑا ویر عمر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں جبریل یہ عمر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے جبریل زمین کی طرح آسمانوں پر بھی میرے عمر کا کوئی خاص نام ہے کہ نہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آسمانوں پر بھی ان کا خاص نام ہے، وہ ہے فاروق۔ زمین پہ ان کا مشہور نام عمر ہے اور آسمانوں پہ ان کا مشہور نام کیا ہے؟ فاروق۔ اور فاروق اعظم تو وہ ہیں جن کا نام جنت کے ایک درخت کے پتے پتے پہ لکھا ہوا ہے۔ میں کہا تسی نہ منو تے نہ منو، باشمول اپنی ذریت دے سیدھے جہنم میں جاؤ، جنت کی کوئی سیٹ خالی نہیں، امام دینا جلدی وار جہنم میں ہے۔ میں کہا تھوڑے نصیبات کتھوں جنت؟ حضور کے یاروں کی غلامی کر کے تو بندہ جنت خریدتا ہے، حضور کے نبی کے اہل بیت کی غلامی کر کے ان سے محبت کر کے تو بندہ جنت خریدتا ہے۔ میں کہا تم نے حضور کے صحابہ سے دشمنی خرید لی ہے، تم نے کہا جنت میں جانا ہے؟ استغفر اللہ۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا جنت کے میں ایک درخت ہے، اس کے پتے پتے پہ عمر کا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا، میرے پاک نبی نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے پتے پر لکھا ہوا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اس کے رسول ہیں، محمد اس کے پیارے رسول ہیں، اور آگے لکھا ہے ابو بکر صدیق ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، آگے لکھا ہے ابو بکر صدیق ہیں، آگے لکھا عمر فاروق ہیں، آگے لکھا عثمان ذو النورین ہے۔ میں کہا تسی کالے دل والے ہو نہ منو، لیکن رب نے جنت کے درخت صدیق اکبر دا نام دا لا چھڑیا۔ ہاں جی جنت میں رب نے درخت لگا دیا ہے صدیق اکبر کے نام کا، عمر فاروق کے نام کا، اور عثمان ذو النورین کے نام کا۔ اللہ اکبر۔ آگے جی ٹائم ہمارا تقریباً ہو چکا، میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، بات ختم، کیونکہ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے، تو آپ کی شہادت پہ ہی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ برادران اسلام، کرنے کو باتیں بڑی ہیں، آج میں نے ذرا کچھ ٹچ اور احادیث سے دیا ہے، جو عام علماء بیان کرتے ہیں نا، اس سے ہٹ کے میں نے کچھ احادیث بیان کی ہیں مطالعے کے ساتھ۔ اچھا